جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کنواں طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے تم میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے تم مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو جو تم گما بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو ایک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہاری ساتھ ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے، تمہارے لیے کن فی کون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ سنو، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے۔ اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے، بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائے۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ دعا سب کر سکتی ہے،
बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अली कलशी अशारिया कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। इससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना इस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना तुम्हें खुद नजर आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मुझसे तुम खुद देख लोगे, ये याद रखो। परेशानी अब फिर से बढ़ गई है। अच्छा जरा आसमान की तरफ देखो। वो रब जो हर शय का मालिक है, तुम्हें यकीन है ना कि वो वादे का पक्का है? तो फिर क्या तुम भूल गए कि वो कुरान में कहता है कि मैं अपने बंदों के लिए बहुत शफीक हूं। वो जब बार बार कहता है कि वो निहायत रहम करने वाला है, तो ये उदासी कैसी, ये नाउम्मीदी कैसी? देखो ये गम, परेशानी, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। अगर खुशियों की ठंडी हवाएं हमेशा नहीं रहती, तो फिर ये दुख के बादल भी हमेशा के लिए नहीं है। तुम उम्मीद ना हारो, वो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा। इत्मीनान रखो, याद रखो सब्र और बंदे की तवक्कुल कभी जाया नहीं जाती। और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह का वदा सच्चा है, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती हैं वो इतनी ही ज्यादा रंग लाती हैं। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने ना देना, क्योंकि अल्लाह कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता, और वो है इसका कुन। बस तुम्हारा काम इंतजार और दुआ करना है, बाकी तो इसकी मंसूबा साजियां हैं सारी कि किसको कब कहां और क्या देना है। तुम फिर क्यों इस बात पर परेशान होते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे मिलेगा? यकीन रखो, फिर देखो जहां से गुमान भी नहीं वहां से मिलेगा। अगर तुम चाहते हो सुकून तुम्हारे करीब हो जाए, तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब जरूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो आदाब दी उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मुजिज़े करता है तो इन मौजिज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन है।